حضرت یہ بات غلط ہے، کہاں یہ تو حکومت نے لکھا، پتہ نہیں کس نے لکھا، لوگوں نے لکھا، کون سی جگہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو تمام رنگوں کی گنجائش ہے، مردوں کے لیے کافی رنگوں کی گنجائش ہے، کچھ منع ہے جیسے لال نہ ہو۔ توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں پہلے دل ایک ہوتے ہیں پھر لباس ایک ہوتے ہیں، اور یہ رات کا سونا، یہ نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ساری راحتوں کا مدار نیند کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے کچھ باتیں ادھر ادھر کی مختلف کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب رات کی تاریکی آ جائے تو عین غروب کے وقت بچوں کو اپنے گھروں کے اندر کرو، اسے شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ ہائیجینک لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں تو سنت پر آ جائیں، اس سے زیادہ خوبصورت لائف کہیں نہیں ملے گی، پرسکون عین فطرت کے مطابق۔ ان کو ذرا سنیجیے، 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی صفائی مسلمان، پکا مسلمان ہی کرتا ہے، کوئی انگریز آپ کو کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ ناخن کٹوانے کی جو میکسیمم لمٹ ہے نا ٹائم کی، 40 دن۔ پھر 4 چیزیں بتائیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ مدینہ طیبہ میں جس ہوٹل میں چلے جاؤ، مکہ مکرمہ میں جس ہوٹل میں چلے جاؤ، 90% سے زیادہ جو آپ کو کموڈ ملیں گے وہ قبلے کی طرف رخ ہوگا یا پیٹ ہوگی۔ غسل واجب ہو گیا، اب کتنی دیر تک ہمارے پاس گریس پیریڈ ہے؟ کسی بھی وجہ سے، ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو سردی کا بہانہ تو بڑا مضبوط بہانہ ہے ناپاک رہنے کا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ہر بال کے نیچے فرمایا جنات کا اثر ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے نزدیک کوئی اور مصلحت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے دماغ میں کوئی اور بات نہیں آ رہی، کم سے کم میری سنت تو ہے، کم سے کم میری سنت کا اتباع تو تم پر لازم ہے۔ اب جو بہت سارے لوگ لاجکس دیتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بہترین جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بالکل ایک عام انسانوں کی طرح گزاری، جس طرح میں اور آپ گزارتے ہیں۔ ہماری ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، کپڑا اوڑھنا بچھونا اتارنا، جوتے استعمال کرنا، سونا جاگنا، اور ان تمام اعمال میں جو روزمرہ میں اور آپ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کرنے کے طریقے ہیں، کسی بھی کام کو نبی علیہ السلام نے کیا، آج سائنس بھی اس کو ثابت کر چکی ہے، اور ہم تو ہمیشہ سے ہی یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ ہر کام۔ تو آج بھی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے اور حفظان صحت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کچھ بیان ہوگا، اور خالی صرف صحت ہی نہیں، اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ جو صحت کے پیچھے بیانات ہوئے، کئی 7-8 ہوئے الحمدللہ، مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ کے عادات کو، آپ کے طریقوں کو جو بھی اپنائے گا، پرسکون، باوقار اور صحت بخش زندگی پائے گا۔ یہ دنیا کے فائدے ہیں، آخرت کے فائدے تو بہت الگ اور جدا ہیں، بہت بڑے ہیں۔ لباس پہننا اور اتارنا، لباس کیسا ہو، اس میں بھی اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کو لیں گے تو وہ ہر اعتبار سے بہتر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا، ٹائٹ لباس آپ نے نہ پہنا نہ پسند کیا۔ اور جو لوگ ٹائٹ لباس میں رہتے ہیں، مثلا ٹائٹ پینٹ شرٹ میں رہتے ہیں، اور جب وہ قمیص شلوار میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک آدمی کی عادت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو کھلا لباس پہننا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر انسان کا جو جسم ہے اس کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو ڈھیلا ڈھالا لباس، کھلا لباس اس کو سکون دیتا ہے، دوسرا لباس اس کو مشکل میں رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس کو استعمال فرمایا، باقی رنگ بھی کچھ پہنے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو تمام رنگوں کی گنجائش ہے، مردوں کے لیے کافی رنگوں کی گنجائش ہے، کچھ منع ہے جیسے لال نہ ہو، لیکن سفید کو آپ نے پسند فرمایا۔ جو سلیم الطبع فطرت ہوتی ہے نا، جو دل اور دماغ جو بہت فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، ان کو سفید رنگ پسند آتا ہے۔ مردوں کو بھی سفید کفن دیا جاتا ہے، اور جنت میں بھی سفید لباس ہوگا۔
ریشمی بھی ہوگا، سبز بھی ہوگا، لیکن سفید لباس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں بھی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو تمام کپڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ ڈھیلا ڈھالا اور باوقار ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی کی بھی سلسلہ ہوتا ہے، جسم کے اوپر ہلکا پھلکا بھی ہوتا ہے، جسم بھی ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور جو چیز نبی علیہ السلام کو پسند ہو وہ اللہ کو کتنی مرغوب اور محبوب ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اون کا لباس بھی پہنا، اونی لباس جانوروں کی کھال کے جو بنے ہوتے ہیں، آپ نے وہ بھی استعمال کیا۔ لباس کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی، صاف لباس پہنتے تھے، صاف ستھرا لباس۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو تشریف لائے تو ان کے کپڑے میلے تھے، بال عجیب و غریب سے بنے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا ہوا، تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ کہا بڑا مال ہے۔ پھر اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے جسم پہ بھی تو ظاہر ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو لباس ہمارا شریعت کے مطابق باوقار صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ میلے کچیلے کپڑوں میں رہنا یہ نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ قیمتی لباس یہ بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی پہنا۔ امیروں کے لیے بھی راستہ کھول دیا کہ بھئی ان کو اگر اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، قیمتی پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، لیکن اس کے اندر تکبر، دکھاوا اور اپنی بڑائی نہ آئے، یہ شرائط ہیں، ورنہ قیمتی لباس میں نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک جوڑا پہنا جو کسی بادشاہ نے آپ کو بھیجا تھا تحفے میں، اور وہ اس بادشاہ نے 33 اونٹ دے کے خریدا تھا۔ اونٹ اس زمانے کی سواری تھی اور اعلیٰ سواری تھی، تو آج اگر 33 سواریاں دے کے سوٹ منگوائیں، یوں سمجھ لیجئے۔ تو بہت عمدہ اور قیمتی جوڑا تھا، آپ نے پہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے۔ اگر کسی کو قیمتی کپڑے پہن کر تکبر آئے پھر اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ یہ خیال آئے کہ میں کچھ سپیریئر ہو گیا ہوں تو پھر نہیں پہننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے تہبند زیادہ استعمال کی، شلوار کو آپ نے خوب پسند فرمایا، کہا کہ اس کے اندر پردہ زیادہ ہے، سطر چھپ جاتا ہے اچھے طریقے سے۔ لنگی اور تہبند میں اس حساب سے ایک معاملہ نہیں ہوتا، تو شلوار اور کرتا آپ نے خوب پہنا، شلوار کو پسند فرمایا۔ عام طور سے تہمت پہنا کرتے تھے، لیکن اس کی نیچے کی طرف کی لمبائی کتنی ہوتی تھی؟ ٹخنے ننگے ہوتے تھے، آدھی پنڈلی تک بھی ہوتے تھے۔ اب ذرا اس حدیث کو میں 2 دفعہ پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لنگی کو اوپر اٹھاؤ۔ لنگی سے مراد اب آپ نے شلوار پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، لنگی ہے، جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے، ایک تو قمیض ہے نا اوپر نیچے والی، مردوں کو فرمایا کہ اس کو اوپر اٹھاؤ، اس میں صفائی زیادہ رہتی ہے، زمین میں گھسٹتی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی ہیں عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات فرماتے ہوئے سنا، میں نے کہا تو عام سادہ سی بات ہے، آپ اس کو کیا بتا رہے ہیں، اس میں کیا حفاظت کی ضرورت ہے، اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے نزدیک کوئی اور مصلحت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے دماغ میں کوئی اور بات نہیں آ رہی، کم سے کم میری سنت تو ہے، کم سے کم میری سنت کا اتباع تو تم پر لازم ہے۔ اب جو بہت سارے لوگ لاجکس دیتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بہترین جواب ہے کہ جی ٹخنے ڈھک لیے کیا ہو گیا جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری نہیں ہے تو تکبر کی نہیں ہے، فلاں یہ وہ مختلف باتیں۔ تو جن کو تو نبی علیہ السلام سے محبت ہے ان کے لیے بہترین جواب ہے۔ ہاں جن کو محبت نہیں ہے وہ پھر اور بہت ساری باتیں کریں گے۔ پوچھتے ہیں جی سنت کی لاجک کیا ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے، بلکہ برا سوال ہے۔ ویسے ہر سنت کی لاجک ہے الحمدللہ، ہمیں ہر سنت کی لاجک سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، پتہ لگ جائے معلوم ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، معلوم ہونے کے بعد سمجھ میں پوری آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لاجک کافی ہے کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے، یہ میرے محبوب کا عمل ہے۔ محبت تو پھر اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ لباس کے اندر جو کتاب ہے ہماری گلدستہ سنت، ایک تو سیرت ہے نا، سیرت کی باتیں، ایک ہے گلدستہ سنت۔ سنت کی جو 8 جلدیں اس میں دوسری جلد کے اوپر لباس کے حوالے سے بہت تفصیل سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور لباس کے اوپر کسی کو واٹس ایپ کا کلپ چاہیے ہو تو وہ بھی ہماری میڈیا ٹیم سے لے سکتے ہیں، اس میں بہت تفصیلات موجود ہیں۔ لباس کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔
حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، فرماتے ہیں پہلے دل ایک ہوتے ہیں پھر لباس ایک ہوتے ہیں۔ پہلے دل ایک ہوتے ہیں پھر لباس ایک ہوتے ہیں۔ ہمارا لباس کیسا ہے؟ ہم کون سا لباس پہن رہے ہیں؟ عام طور سے یہ بات پکی ہے کہ پہلے دل ملتے ہیں پھر لباس ملتے ہیں۔ ایک آدمی کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، لاہور میں، کراچی میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، وہ اپنے علاقائی لباس میں اور اپنی ایک طرز میں رہتا تھا۔ اب وہ نیک مجالس میں آنا شروع ہوا تو جس نیک مجالس میں وہ آنا شروع ہوا اس کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے وہ لباس بھی اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے علماء یہ کہ لباس پہنتے ہیں، یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا۔ تو دل پہلے ایک ہوں گے، لباس بعد میں ہوں گے ایک، تو ہمارا لباس کیسا ہے وہ پتہ لگے گا۔ پھر یہ ہمارا جو لباس ہے یہ ہماری شخصیت کو اور ہماری ذہنیت کو اور ہمارے قلبی اور فکری تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ کن کے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو لباس پہناتے ہیں، فیشن کے نام کے اوپر، جدیدیت کے نام کے اوپر اور ماحول کے نام کے اوپر، مختلف ناموں کے اوپر، یہ ہمارے دل اور دماغ کی ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ کن سے مل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے تو نہیں ملتا۔ جو لباس ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو پہنا رہے ہیں، آپ شادیوں میں جائیں، پارٹیوں میں، فنکشن میں، کہیں بھی جائیں، بچیوں کا لباس کیا ہے؟ آپ یہ سامنے ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ مارکیٹ میں چلے جائیں، انارکلی، لبرٹی اور کہیں چلے جائیں، کیا لباس ہے اس وقت بچوں کا مارکیٹ میں؟ بلکہ جو بڑی عورتیں ہیں ان کا جو لباس مل رہا ہے، لڑکیوں کا، بڑی کا، وہ کیسا ہے؟ دوپٹے نام کی تو مصیبت ختم ہی کر دی، کیا مصیبت ہے یہ! اور اب تو وہ سلیو لیس سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ لباس جب ہم پہن رہے ہیں اور بچوں کو پہنا رہے ہیں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ اب اللہ اور اس کے رسول سے نہیں مل رہا، اب ان سے ملتا ہے۔ تو پہلے دل ایک ہوتے ہیں پھر لباس ایک ہوتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، اللہ کرے ہمیں ان کی سمجھ آ جائیں۔ جوتے پہننا اور اتارنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ جوتا پہننا ہے تو پہلے دائیں طرف سے پہننا ہے، اتارنا ہے تو پہلے الٹے پاؤں والا اتارنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر اوقات جوتے پہنے اور جوتیاں چپل پہنے رہا کرو، کیونکہ آدمی جب تک جوتیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے سوار کی مانند ہوتا ہے۔ جوتی پہن کے انسان جب چل رہا ہے تو نیچے کی بہت ساری تکلیفوں سے بچا رہتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک جوتا یا ایک موزہ پہن کے نہ چلا کرو، یا تو بالکل جوتے نہ ہوں یا پھر دونوں پاؤں میں جوتے ہوں، کہ ایک میں اگر جوتا پہنے اور ایک ننگا پیر ہے یقیناً تکلیف کا ذریعہ ہوگا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا۔ جوتے اور موزے، ان کو جہاں تک ممکن ہو جھاڑ کر پہننا اچھی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جوتے پہن رہے تھے، ایک پہن لیا تھا، دوسرا پہننے لگے، ایک کوا آیا اٹھا کے لے گیا، اس نے اٹھایا تو اندر سے کوئی موذی چیز، جانور کوئی نکلا، پھر بعد میں آپ نے پہنا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اوپر رحمت فرمایا کہ جوتوں کو جھاڑ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، احتیاط کر لیا کرو۔ رحمت للعالمین کتنے مہربان ہیں کہ ایک ایک بات، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں۔ رات کو سونا اور جاگنا، اس کے اندر بے شمار میڈیکل فائدے ہیں، میڈیکل سائنس سے پوچھئے بہت کچھ ہے۔ صرف نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیجئے، آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو نا کہ میڈیکل سائنس کے اس کے فائدے کیا ہیں، وہ سارے خود بخود بغیر علم کے مل جائیں گے۔ اور یہ رات کا سونا، یہ نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ساری راحتوں کا مدار نیند کے اوپر ہے۔ انسان کو جتنی خوشیاں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، ذائقے ملتے ہیں، ان سب کا مدار نیند پر ہے۔ آپ کی نیند پوری ہے تو آپ کی زندگی میں چیزوں سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اور نیند اگر ڈسٹرب ہو گئی تو پھر مزیدار چیزیں بھی آپ کو مزہ نہیں دیں گی۔ نیند ایسی نعمت ہے کہ پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے آزاد کر دیتی ہے، انسان کو ایک نئی زندگی دیتی ہے، راحت دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری نعمت نیند کا بدل نہیں ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟
دنیا کی کوئی دوسری نعمت نیند کا بدل نہیں۔ اچھی نیند کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، درگزر کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ اچھی نیند کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر یہ نعمت بڑی اچھی ملتی ہے۔ حقیقی نیند کا جو صحیح وقت ہے نا، صحیح نیند کا جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کو ہماری نیند کے لیے اتنا آئیڈیل بنا دیا کہ اندھیرا کر دیا۔ نیند کو اندھیرے سے مناسبت ہے، لائٹ کھلی ہو اور لائٹ بند ہو تو تعلق فرق ہے کہ نیند میں کہ برابر ہے؟ بہت فرق ہے۔ نیند کو رات سے اندھیرے سے مناسبت، تو رات کو اللہ نے اندھیرا کر دیا، پھر رات کو ساری مخلوق کو سونے پہ لگا دیا۔ اس سے بھی اگر سارے جاگ رہے ہو اور مجھے ہی سونا ہو تو بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے کتنے دکاندار کہتے ہیں، کئی دکانداروں کو میں کہتا ہوں بھائی ٹائم پہ دکان بند کر دو، 7 ساڑھے 7 دکان بند کر کے گھر آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں جی برابر والا تو 12 بجے تک 11 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے، میں کیسے آ جاؤں؟ تو سارے لوگ جاگ رہے ہوں، مجھے اکیلے سونا ہو تو بڑا مشکل۔ سب ہی کے اوپر نیند رات کو طاری کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دن کو محنت کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ نیند کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سنتیں سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے کچھ باتیں ادھر ادھر کی مختلف کیا کرتے تھے۔ مطلب بیوی بیٹھے موجود، گھر والے موجود ہیں، تو کبھی صحت کے اوپر بات ہو گئی، کبھی آخرت پہ ہو گئی، کبھی کھانے پینے پہ ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، کبھی پرانے قصوں پر ہو گئی، بچپن کے واقعات پر ہو گئی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت سمجھیں، رات کو سونے سے پہلے بیوی کے ساتھ کچھ وقت گفتگو، اس میں ہنسی مذاق بھی ہو گیا اور کچھ چیزیں ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے نبی علیہ السلام کی یہ سنت۔ رات کو سونے سے پہلے صرف آیت الکرسی نہیں سکھائی، رات کو سونے سے پہلے صرف دعائیں نہیں سکھائیں، رات کو سونے سے پہلے مردوں کو کہا بیویوں سے اچھے طریقے سے گفتگو بھی کرو، کچھ تھوڑا سا توجہ دے دو، بات چیت ہو جائے۔ اور اکثر مرد یہ نہیں کرتے، اور جب سے موبائل آیا ہے اس وقت سے تو بالکل ہی کام گیا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ سنت کہ بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت ہو گئی، جسے ہم چلو گپ شپ کہہ لیں، وہ تو اور ماحول ہوتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مغرب کے بعد سونا پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ عشاء کا مسئلہ نہ ہو جائے خراب۔ امت کے لیے تعلیم، نبی علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہونا تھا لیکن امت کے لیے۔ اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ تہجد نہ خراب ہو جائے۔ اب جو شخص عشاء کے وقت فوراً سو جائے، عشاء پڑھے اور سو جائے، تہجد میں خود بخود اٹھے گا۔ اور آج میڈیکل سائنس نے بتایا، اس کے اوپر پیچھے بیان ہو چکا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اصل نیند کا وقت عشاء کے فوراً بعد ہے۔ جو جتنا دیر سے سوتا ہے اپنے بڑھاپے میں اتنی نقصان اٹھائے گا۔ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں، ہارمونز ہیں جو بنتے ہی جلدی ہیں، رات کو لیٹ نائٹ بنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ دینی کام ایسا ہوتا، کوئی معاملہ ایسا ہوتا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تینوں ساری رات امت کے معاملے پہ اور غور و فکر کرتے رہتے کاموں کے اوپر۔ تو علماء نے فرمایا کوئی دینی کام ہے، تعلیم دینا ہے، دلانا ہے، اہم ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے لیے رات کو جاگنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی معاملات میں راتوں کو جلدی سونا یہی سنت ہے۔ صبح جلدی اٹھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ جو صبح کا وقت ہے یہ برکت والا وقت ہوتا ہے۔ آج ہم جو دکاندار لوگ ہیں یہ زوال کے وقت تو دکانوں پہ پہنچتے ہیں۔ آج کل 11:30 پونے 12 زوال ہو رہا ہے، زوال کے وقت ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں، تو ترقی کب ہوگی؟ ہمارے کئی جاننے والے ایسے ہیں۔ کل رات بھی ایک جگہ میں دعوت میں تھا، وہاں ماشاءاللہ اچھے ایک ماحول تھا، تو کاروباری لوگ ہیں، بڑا اچھا کاروبار ہے۔ باقی اور معاملات کے ساتھ ان کے کاروبار میں برکت کی ایک بہت بڑی وجہ
وہ فجر کے بعد ڈلیوریاں شروع کر دیتے ہیں. لوگ سو رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اور جب وہ 11-12 بجے دکانوں پر آ کے صفائی کر کے جھاڑو دے کے تیار ہوتے ہیں 11 بجے کے بعد، وہ اپنا اکثر کام نمٹا چکے ہوتے ہیں. شالمی میں ہم نے مارکیٹ میں دیکھا کہ سارا دن لوگ آرڈر بک کرتے ہیں اور شام کو 5, 6, 7, 8 بجے مال بلٹی کروانے شروع کرتے ہیں. 11-12 بجے تک دکانیں بند کر کے، گودام بند کر کے پھر گھر جاتے ہیں. اور آپ پورے ٹرک اڈوں پہ چلے جائیں کہیں، یہ سارے رات کو ڈلیوریاں لے رہے ہوتے ہیں. نظام ہی ایسا بن گیا. انہوں نے کیا ترتیب بنائی؟ انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ سارا دن کام کر رہے ہیں، آرڈر لے رہے ہیں، جو جا سکتا ہے دن میں دے دیا، شام کو دکان بند کر دی، مغرب کے قریب جلدی گھر چلے گئے. صبح فجر کے بعد آ کے ساری ڈلیوریاں دے دیں. جن جن کو مال دینا ہوتا تھا ان کی دکانیں نہیں کھلی ہوتی، جناب ان کی طرف سے ڈلیوری وین پہنچ گئی، جی ہاں ٹرک پہنچ گیا، بزہ پہنچ گیا، سامان پہنچ گیا. انہوں نے اپنی ترتیب کو ایسے کر لیا جو فطرت کے بھی مطابق ہے، سنت کے بھی مطابق ہے، برکتوں کے حصول کا منبع ہے. تو ان کے کاروبار میں اتنی برکت کہ انسان شمار نہ کر سکے. اور الحمدللہ کوئی 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے بھی صبح کے وقت ڈلیوری شروع کر دی. 8 بجے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، 12 بجے تک ہم فارغ ہوتے ہیں. کم وقت میں اتنے کام ہو جاتے ہیں، حیران ہوتا ہے بندہ. کل میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اپنے لیے نوٹ اسٹیمر چاہیے تھا. میں نے کہا بھائی دے دو. عصر کے بعد انہوں نے کہا جناب کل ملے گا، تو تالے لگا کے چلے گئے. میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے کل دے دینا. کل پھر میں نے کہ پرسوں میں نے ان کو کہا جمعے کو، کل میں پھر بھول گیا لینا، اب کل یاد رہا تو پھر لے لوں گا انشاءاللہ. میں باقی کاموں سے فارغ ہوتا ہوا پہنچتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں، ظہر کے بعد جاتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے کاروبار میں ہم نے 1 سال میں دیکھا اللہ نے بڑی برکت دے دی، بڑی آسانی ہو گئی. اب ہم ابھی آن لائن والے بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے، یہ تو ساری رات کو کام کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں جی ہم نے امریکہ میں کام کرنے ہیں، یورپ میں کام کرنے ہو، تو یہاں دن وہاں دن ہوتا ہے، یہاں رات ہوتی ہے. ان کا کام ہی رات کو. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، ان سے جب بات کرنی ہے وہ کہتے ہیں ظہر کے بعد فون کریں، ہم ناشتہ ظہر میں کرتے ہیں. ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک مجبوری کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کام ہی باہر کرنا ہے. لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں یہ تو سنت کو اپنا سکتے ہیں نا. کاروبار میں، رزق میں برکت کے لیے صبح کے وقت کام کریں. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر کے جتنے کام ہیں یہ صبح جلدی شروع کریں. دیکھیں ظہر تک اتنے کام سمٹ جائیں گے، خود حیران ہوں گے. اور جب کام ہی دیر سے شروع ہوں گے تو پھر وہ برکتیں نہیں آئیں گی. پھر نبی علیہ السلام نے دوپہر کو قیلولے کی بڑی ترکیب رکھی ہوئی تھی، ترتیب مضبوط. ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ. صبح انسان اٹھے اور رات تک آرام نہ کرے، چلتا رہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے گا. اور دوپہر کو اگر یہ آرام کی ترتیب رکھ لے، آدھا پونا گھنٹہ آرام کر لے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. بڑھاپا، عمر تو وہی رہنی ہے جتنی ہے، لیکن بڑھاپا اچھا گزر جائے گا. اور آج چائنا کے اندر انہوں نے باقاعدہ فیکٹریز میں اپنی پروڈکشن روک کے قیلولہ کرواتے. وہ کہتے ہیں اس سے ہماری پروڈکشن کی جو ہے نا وہ تعداد میں بڑھ اضافہ ہو گیا. جیسے موبائل چارج کر لیتے ہیں نا تو انسان کی باڈی ریچارج ہو جاتی ہے، اور یہ سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار سے گزرتے تو لوگوں کو کہتے، صائب بن یزید کو فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو. تو دکاندار بھی قیلولہ کر سکتے ہیں، اپنی دکانوں پہ کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں، کوئی بھی ترتیب. انسان جب ارادہ کر لینا مجھے ایک کام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اچھا، فجر کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا یہ دونوں منع کیے گئے ہیں. فجر سے لے کے اشراق تک کا سونا اور عصر سے مغرب کے درمیان کا سونا، یہ دونوں جو ہے نا یہ منع کیے گئے ہیں. خاص طور سے صبح والے میں تو یہ فرمایا کہ رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور انسان سو رہا ہوتا ہے. اور صبح کے سونے میں یہ بھی بتایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی روحانی طور پر اس کے لیے نقصان ہوتے ہیں. اور عصر کے بعد سونے کے نقصان کو سن لیجئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل میں فطور آ جائے، اس کی عقل میں کوئی نقصان آ جائے، تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے کہ عصر کے بعد سویا کیوں ہے. یہ تو فجر کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا یہ دونوں وقت ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. نبی علیہ السلام ہیں ایک بات ہمیں چھوٹی چھوٹی بات بھی بتائی. فرمائیں جب رات کی تاریکی آ جائے
تو عین غروب کے وقت بچوں کو اپنے گھروں کے اندر کرو، اسے شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ہر طرف پھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو اندر کر لو۔ اس کے بعد 1 گھڑی کا وہ وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ سمجھ لیجئے کم و بیش، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر نکلیں نہ نکلیں۔ پھر فرمایا کہ رات کو جب دروازے بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو۔ دروازے تو ہم سب بند کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا کس کو یاد؟ دروازہ کھول کے تو ہم میں سے کوئی نہیں سوتا، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کا حکم، بھئی دروازہ تو ہم بند کر ہی رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیں، سنت کا ثواب، اتباع سنت کا ثواب، اللہ کے نبی کی بات پوری کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کرو گے تو شیطان پھر نہیں کھول سکے گا۔ ہم جو تالے لگاتے ہیں وہ چوروں کے لیے لگاتے ہیں، تو ہم وہ لگائیں تالے، ہم کنڈیاں لگائیں، دروازے بند کریں، لیکن ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے۔ شیطان کو بھی تو ایمان کے چور کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ ایمان کے ڈاکو کے لیے کیوں راستہ کھولا رہنے دیتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ ان مشکیزوں کو بند کر دو، ان کے منہ بند کر دو، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک دو بسم اللہ پڑھ کے۔ تو ہم یہ چیزوں کو کور تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم یہ کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام، اور یہ فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو۔ پہلے ہمارے گھروں میں اکثر جگہ کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی، قدر ہوتی تھی، ماں باپ بھی سکھاتے تھے کہ عزت والی چیز ہے، اس کی عزت کرو، قدر کرو۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، معاشرے میں سے ادب آداب نہ بڑوں کا رہا، نہ کھانے پینے کی چیزوں کا رہا، ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ تو فرمایا کہ ڈھانک کے رکھو اور بسم اللہ پڑھ کے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے چراغوں کو بجھا دو، لائٹس آف کر دو۔ سونے سے پہلے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ کندھے کا کپڑا رکھتے ہیں نا علماء، آپ نے دیکھا ہے، کسی بھی کپڑے سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ بندے کو نہیں معلوم کہ اس نے اپنی غیر موجودگی میں کیا چھوڑ دیا، اس کو پیچھے کیا، اس کے جب تم بستر میں چھوڑ جاتے ہو کیا پیچھے چھوڑ جاتے ہو پتہ نہیں چلتا۔ آج میڈیکل سائنس نے اس کو بتا دیا کہ انسان کا جسم ہر وقت نئے سیلز بن رہے ہیں اور جو موجودہ ہیں وہ گر رہے ہیں، وہ ڈیڈ سیلز ہیں۔ انسان کئی گھنٹے ایک جگہ بیٹھا رہے، لیٹا رہے تو اس کے ڈیڈ سیلز نیچے گر رہے ہوتے ہیں، نئے بن رہے ہوتے ہیں۔ اب بستر پہ 6 گھنٹے کے لیے لیٹا، اب بے شمار ڈیڈ سیلز نیچے گر گئے، دوبارہ آیا، بستر چڑھا نہیں، پھر لیٹ گیا، اب نئے ڈیڈ سیلز مزید گریں گے، پچھلے بھی موجود ہیں، اور جو بالکل رینیو نئے ڈیڈ سیلز آ رہے ہیں، نئے جو بالکل نئے سیلز بن رہے ہیں، یہ سب مل کے اس کو بیمار کر دیں گے، اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ تو نبی علیہ السلام بستر کو جھاڑنے کی ترغیب دیتے تھے، فرماتے تھے اور عمل ہے یہ آپ کا۔ ہاتھوں کی چکنائی کو صاف کر کے سونا، باقاعدہ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں کی چکنائی لگی اگر ہے تو اس کو صاف کر کے سویا کرو۔ فرمایا کہ اگر تم نے یہ صاف نہ کی اور رات کو کوئی جانور آ گیا، کوئی بیکٹیریا آ گیا، کوئی بیماری آ گئی تو پھر کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ ہی کو برا سمجھے۔ اسی طرح رات کو سونا ہے نا، فرمایا بغیر منڈیر کی چھت پہ نہیں سونا چاہیے۔ اگر چھت پہ انسان سو رہا ہو اور سائڈوں پہ دیواریں تھوڑی تھوڑی 2-2 4-4 فٹ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چھت ہے کہ منڈیر نہیں ہے، فرمایا کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے اور اس کا ذمہ اب کوئی نہیں رہا۔ اللہ نے ذمہ داری بندے کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، تو جو رات کو بغیر منڈیر کی چھت پہ سوئے، فرمایا اس کا ذمہ کوئی نہیں حفاظت کا، اور جو دریا میں دیکھے تلاطم ہے، طغیانی ہے، اور پھر اندر کشتی ڈالے پھر جائے، اس کا بھی کوئی ذمہ نہیں، خود الٹے کام کر رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں اکیلے مت سو، کئی لوگ ہونے چاہیے، پورے گھر میں ایک اکیلا آدمی بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی خطرے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، ایک دوسرے کی مدد نہیں ہو سکتی۔ سخت بستر پر سونا، نبی علیہ السلام سخت بستر پر سوتے تھے، اور آج سارے ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، وہ کہتے ہیں جی فوم کو چھوڑو، آرتھو پہ آ جاؤ، مولٹی فوم کی جگہ مولٹی آرتھو پہ آ جاؤ، کمر صحیح رکھنی ہے تو نیچے زمین پر آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام سخت بستر پہ سوتے تھے، نرم بستر نہیں ہوتا۔ صحابہ کہتے بھی تھے آپ کے لیے کوئی اس طرح کا ایک کام کیا جائے، جس طرح قیصر کسریٰ بڑے بڑے دنیا کے لوگ اتنی راحت سے سوتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا پلنگ اور نظام ہوتے ہیں، آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں تو ایک مسافر ہوں، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔
اور صحت کے لیے بھی سخت بستر پہ سونا یہ مفید ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دائیں کروٹ پہ سویا کرتے تھے۔ ایک تو یہ سنت ہے، اس کا ثواب۔ دوسرا، قبر میں بھی دائیں کروٹ پہ بندے نے لیٹنا ہے، تو اس سے ایک مشابہت اور یاد کہ بھی آج میں ویسے لیٹ رہا ہوں، کل قبر میں بھی لیٹنا ہے۔ یہ آدھی موت ہے، وہ مکمل موت ہے، ایک اس کی یاد آ گئی۔ دوسرا، انسان کا جو اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہوا ہے نا، اس میں سب سے بہترین دائیں طرف سونا ہے۔ یہ دل اوپر ہے اور معدہ بھی اوپر ہے، تو جب انسان ادھر سوتا ہے، دل اسے آف لوڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے، پورے جسم کو بلڈ سپلائی آسانی سے کر لیتا ہے۔ یہ الٹی طرف سوئے گا، دل نیچے ہو جائے گا، اور اس نے سپلائی اوپر کرنی ہوگی تو مشکل ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اوندھے منہ پیٹ کے بل سونا، اس کو کھلا منع کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی سو کر اٹھے فوری طور پر پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، کوئی بھی چیز کھانا پینے سے پہلے۔ رات کو ہاتھ کہاں گیا، کہاں نہیں گیا، کیا ہوا، یہ سب چیزیں آپ کی جو سنتیں ہیں نا، آپ کے جو طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری صحت کو بہتر رکھنے کے طریقے ہیں۔ یہ کورونا والوں نے کون سی چیزیں بتا دیں کہ ہر 20 منٹ بعد ہاتھ دھو، یہ کرو وہ کرو۔ بہترین زندگی تو سنت نبوی کی زندگی ہے۔ ہائیجینک لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں تو سنت پر آ جائیں، اس سے زیادہ خوبصورت لائف کہیں نہیں ملے گی، پرسکون عین فطرت کے مطابق۔ فرمایا کہ صبح اٹھنے کے بعد ہاتھ دھو، جب کھانا پینا کچھ ہو نا تو پہلے ہاتھ دھو۔ صرف ہاتھ دھو لو نہیں، سو کر اٹھنے کے بعد نبی علیہ السلام پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے، یعنی دانت بھی صاف ہو جاتے۔ رات کو آخری کام بھی مسواک ہوتا تھا، مسواک کر کے بستر پر آتے تھے۔ مسواک سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، میں ان کے اوپر فرض کر دیتا۔ ہاں جی، ٹوتھ پیسٹ اور برش کرنا چاہیے روزانہ کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا رائے ہے؟ کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کرنا چاہیے؟ اچھا، مسواک لازمی ہونی چاہیے۔ اچھا، اصل یہ ہے کہ دانت صاف ہونے چاہیے۔ اصل کیا ہے کہ دانت صاف ہونے چاہیے۔ میں نے تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ ٹوتھ پیسٹ اور برش دونوں چھوڑ دیں، اب نہیں کرتا۔ اب کیا کرتا ہوں؟ مسواک پابندی سے، شوق سے اور ٹائم بھی دیتا ہوں۔ پہلے میں دونوں چیزیں استعمال کرتا تھا، مسواک بھی اور ٹوتھ پیسٹ بھی۔ اور کیا نیت ہوتی تھی؟ مسواک سنت پوری کرنی ہے، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے، برش سے دانت صاف کرنے، یہ نیت ہوتی تھی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وضو کیا، مسواک کی، بس ایسے ہی جیسے کہ بس دکھاوے کے طور پہ نا، عمل پورا ہو گیا، حاضری لگ گئی، لو جی کام ختم۔ اور برش جب کر رہے ہیں تو اس سوچ کے کر رہے ہیں اب دانت صاف کرنے ہیں، اب دانت صاف ہو رہے ہیں جی، اب اس کو جناب کبھی یہ پیسٹ تو کبھی وہ پیسٹ، اور کبھی یہ برش، کبھی میڈیم، کبھی ہارڈ، کبھی سافٹ، تو یہ چیزیں چلتی تھیں۔ تو اب کیا کیا میں نے، ساری کشتیاں جلا دیں۔ مسواک ہی کرتا ہوں، دن میں کئی مرتبہ کرتا ہوں، اور بعض مرتبہ ایک وقت میں 3 منٹ تک دانتوں کو صاف کرتا ہوں۔ اور مسواک کرتے کرتے نا اس کے اوپر سے وہ ریشے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو کاٹ دیا، دوبارہ نہیں ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ مسواک لی تو آخر تک اس کو استعمال ہی اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے چند دن استعمال کر لیا اچھے طریقے سے، اوپر ریشے آ گئے، اس کو کاٹ دیں، پھر نہیں ہو گئی، پھر ریشے آ جائیں چند دن استعمال کے بعد، پھر نہیں ہوگی، تو اس کو کرتے چلے جائیں۔ اور الحمدللہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ سنت الگ ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے نبی کو محبوب ہے، خاتمہ بالخیر کی بشارت بھی ہے۔ مسواک کے فائدوں میں موت کلمے پہ آتی ہے، یہ سب برش کے فائدے نہیں ہیں، صفائی مل جاتی ہے اپنی جگہ۔ تو میں نے الحمدللہ 2-2.5 مہینے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے مسواک بالکل ٹوتھ پیسٹ اور برش بالکل چھوڑ دیا، مسواک کر رہا ہوں اور مجھے اپنے دانت پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں۔ تو فائدہ ہوا الحمدللہ۔ تو مسواک کے ساتھ محبت کی جائے، اور مسواک صحیح اہتمام سے کی جائے۔ صرف جیسے پہلے میں کرتا تھا نا، وہ فقط یہ ہوتا تھا، اور یہ اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہوگا، میرے ساتھ تو ایسا تھا، ہو سکتا ہے اور لوگوں کا بھی ایسا ہو کہ پیسٹ اور برش تو کرنا ہے، صفائی کے لیے مسواک کرنی ہے نا، وضو کرنا ہے، چلو نماز کا ثواب زیادہ ہے، سنت بھی ہے، بس اس کو یوں پھیر لیا اور کام پورا ہو گیا۔ تو جب وہ کشتیاں جلائیں تو پھر یہ کام مضبوط ہوا۔ تو اپنا تجربہ بھی اسی لیے بتا دیا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کچھ نہیں جاتا۔
جب یہ پیسٹ اور برش کی تاریخ کتنی پرانی ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن 150 سال پرانی ہو گئی، 200 سال ہو گئی، 1400 سال پرانی نہیں ہے، تو ان کے دانت ہم سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔ اچھا، ایک ڈاکٹر ڈینٹسٹ کی بات سنیں، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں لوگوں کے دانت نکالتا ہوں، بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ جرمنی میں وہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں ان کے تو دانت انگریزوں کے ایسے نکل جاتے ہیں۔ آپ یہ کسی ڈینٹسٹ سے ذرا جا کے پوچھیں، کوئی ڈینٹسٹ جاننے والا ہو اس سے جا کے پوچھیں۔ میں نے 2-3 سے پوچھا، وہ کہتے ہیں گاؤں گوٹوں کے رہنے والے اور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے دانت زیادہ مضبوط ہیں شہری لوگوں سے۔ شہری لوگوں میں بھی جو ایلیٹ کلاس ہماری ہے ان کے دانت کمزور ہیں، اور یورپ کے لوگوں کے دانت اور کمزور ہیں۔ اس کو آپ چیک کیجئے، وہ لوگ تو مسواک استعمال نہیں کرتے۔ تو جتنا ہم فطرت کے قریب ہوں گے، نیچر کے قریب ہوں گے، سنت کے قریب ہوں گے۔ سنت کیا ہے؟ سنت کا ہر عمل نیچر اور فطرت کے قریب ہے، عین مطابق ہے، تو انشاءاللہ ہمارے دانت بھی مضبوط ہوں گے۔ سونے والے کو بیدار نہ کیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کو نہ اٹھایا جائے جہاں تک ممکن ہو۔ ہاں کوئی فرض نماز ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے، پھر تو اٹھانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے اماں کو کہیں جی حضرت جی کا بیان تھا سونے والے کو نہیں اٹھانا، اب میں سو رہا ہوں فجر میں تو مجھے نہیں اٹھانا۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ اٹھانا ہے نا صبح۔ سونے والے کو اٹھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، جہاں تک ممکن اسے سونے دیا جائے۔ وجہ کیا بتائی؟ علماء نے لکھا کہ اگر سونے والے کو اٹھا دیا اور نیند غائب ہو گئی، وہ دوبارہ نہ آئی، اب وہ تکلیف ہوگی۔ تو جہاں تک ممکن ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ گھر میں داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے۔ جب رات کو داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے، کس آواز کے ساتھ؟ کہ سو رہا ہے کوئی تو اس کی آنکھ نہ کھلے، جاگ رہا ہے کوئی تو اس کو آواز پہنچ جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سو رہی ہوتی تھی، اور آپ کو کہیں باہر جانا ہوتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب بیوی کے خیال کی وجہ سے نیند خراب نہ ہو، جوتوں کو ہاتھ میں پکڑ کے ننگے پاؤں باہر چلتے۔ جو خاوند بیوی کا اتنا خیال رکھے، محبت دے، وہ کیسے گھر نہ بسائے؟ تو بلا وجہ سونے والے کو اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، اور ہم اپنے گھروں میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی اس کی ترتیب موجود۔ بدن کی صفائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی ملے گی وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ انگریز جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ، میں تو نہیں سمجھتا، ایمان والے اچھے، ایمان کی بنیاد پہ اچھا برا ہو یا کچھ ایسی صفات ہوں، صرف انگریز ہونا تو اچھا ہونے کی بات نہیں ہے نا۔ تو جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، 15 دن نہیں نہاتے، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ کئی ملکوں میں گیا ہوں، ان کے پاس بیٹھا نہیں جاتا بعض مرتبہ۔ خوشبوؤں کے معاملے میں فرانس بہت مشہور ہے دنیا میں، وہاں 2 مہینے لوگ نہیں نہاتے، بس پرفیوم ہی لگائے جاتے ہیں۔ واش روم جانے میں، اب پہلے تو صرف کافر ایسا کرتے تھے، اب تو مسلمان، ابھی دبئی ایئرپورٹ کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، کھڑے ہو کے پیشاب، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں۔ دوسرے ٹوائلٹ خالی پڑے ہوئے، میں بھی ہو کر آیا ہوں، تو جس میں ٹوائلٹ پہ کھڑا ہوا، اندر گیا تو 3-4 اس میں تھے کموڈ والے، ایک تھا نیچے وہ فلش والا، اور 2-3 تھے وہ کھڑے ہو کے کرنے والے۔ اب میں فلش والے کے لیے ذرا ویٹ کر رہا تھا، تو اندر کوئی گئے تو ذرا کوئی لمبے ہی چلے گئے، تو مجھے بھی 8-7 منٹ 10 منٹ کھڑا رہنا پڑا، تو کھڑا رہا۔ ان 8-10 منٹ میں کیا تماشا دیکھا کہ کموڈ والے بھر جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ، جس میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی، کوئی لحاظ نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، نہ خود ہاتھ دھو رہے ہیں نہ استنجا کر رہے ہیں۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کو صاف ستھرا کون کہے؟ ان کو کون کہے کہ کوئی ان کو حفظان صحت کا اور ان کو پاکی ناپاکی کا کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، گندی غلاظت ہے ساری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور صاف ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ صفائی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ الطہور شطر الایمان، صفائی کیا ہے؟ ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، صفائی کیا نصف ایمان ہے؟
حضرت یہ بات غلط ہے، کہاں یہ تو حکومت نے لکھا، پتہ نہیں کس نے لکھا، لوگوں نے لکھا۔ کون سی جگہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ صفائی نصف ایمان نہیں ہے، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، ہم نے اس کو نصف ایمان بنا دیا۔ شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، حدیث میں تو نصف کا ذکر نہیں ہے، نصف الایمان تو نہیں ہے، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی چیز غلط مشہور ہوتی ہے تو بس وہ چلتی چلی جاتی ہے، تو صفائی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَحَنَّانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً کہ وہ بہت صاف ستھرے رہنے والے تھے، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی۔ یہ پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر منہ اور دانتوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت خاص طور سے پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا، برش کرنا منع نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں میں نے کہا تھا، لیکن برش سے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے ایسا تو نبی نے نہیں کہا، مسواک سے ملے گی۔ منہ کی صفائی، اور بہت ساری بیماریاں انسان کو ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ رب رات کو سوتے ہیں تو منہ صاف نہیں کرتے، اندر غذا کے اجزاء باقی رہتے ہیں، وہ بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور نبی علیہ السلام مسواک کی بے حد پابندی کیا کرتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت، اچھا سرما کس لیے لگایا جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے یا آنکھوں کی حفاظت کے لیے؟ آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ سرما لگانے کا صحیح وقت کیا ہے؟ رات کو سوتے وقت۔ سرما لگا کے لوگوں میں جانا منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جو سرمے کا اصل مقصد اور وقت ہے وہ رات ہے، اور نگاہوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کو تیز کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ سے روایت ہے کہ سبزے کو دیکھنا، گرینری کو دیکھنا اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا، اس سے آنکھوں کو قوت ملتی ہے، جلا ملتی ہے، آنکھوں کی تازگی کے لیے ہے۔ کون سی دو چیزیں بتائیں؟ گرینری، سبزے کو دیکھنا اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا۔ بہتا ہوا پانی چشموں کا ہے، دریاؤں کا ہے، سمندر کا ہے، ان کو دیکھنے سے انسان کو ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے، اور گرینری، یہ درخت اور یہ باغات اور ان چیزوں کو دیکھ کے انسان کو راحت ملتی ہے اور آنکھیں قوی ہوتی ہیں۔ 10 چیزوں کی صفائی فطرت میں سے ہے، ان کو ذرا سنیجیے۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی صفائی مسلمان، پکا مسلمان ہی کرتا ہے، کوئی انگریز آپ کو کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ ہم انہیں خدا نخواستہ اگر یہ سمجھتے ہیں بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں تو یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری، بڑے غلیظ ہوتے ہیں۔ اور 10 چیزوں کی صفائی انبیاء کی سنت اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لبوں کے بال کٹوانا، یہ والے بال رکھنا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ صاف ہونے چاہیے۔ داڑھی کو بڑھانا، اچھا داڑھی بڑی سمجھدار ہے، صرف مرد کے چہرے پر آتی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں آتی، اور یہ واجب ہے رکھنا، یہ نہیں کہ رکھی نہ رکھی، یہ واجب ہے رکھنا۔ تو یہ والے بال کٹوانا صفائی کے لیے، اور اس بال کو کاٹنے کا اور کیا فائدہ ہے؟ پانی پی رہے ہیں، مونچھیں نہیں لگیں گی، اور ناک کے نکلنے سے راستے جو اوپر کے رطوبت کے وہ بھی یہی ہیں، تو ہر اعتبار سے اس کا فائدہ۔ جی، لبوں کے بال کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، ناخن کٹوانا۔ ناخن کٹوانے کی جو میکسیمم لمٹ ہے نا ٹائم کی، 40 دن، کوشش تو کریں ہر جمعے کو ہو جائے، یا ایک جمعہ چھوڑ کے ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، کوئی سفر ہے کوئی رہ گیا تو چلو 21 دن میں ہو جائے، لیکن 40 دن سے کم، اس سے اوپر اگر نکل گئے تو یہ منع ہے، اور یہ بیماریوں کی بڑی زبردست جگہ ہے، بیماریاں پنپنے کی، بڑھنے کی۔ ناخن جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اندر جراثیم بیکٹیریا جگہ بناتے جائیں گے، اور جب ہم کھانا کھائیں گے تو جناب ہم جب ہاتھ ڈالیں گے کھانے میں تو کیا ہوگا؟ وہ بیکٹیریا کھانے کے ساتھ جراثیم اندر چلے جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی عقل مند کہے جی میں تو چمچے سے کھاؤں گا ناخن جو میں نے بڑھانے ہیں، تو بھائی ہاتھ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہی ہے، اس کھانا بنانے میں ہی استعمال ہو جائے گا، تو ہاتھوں نے استعمال ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کچھ عورتوں کو ہوتا ہے کہ ناخن بڑھا لیں اور بہت بڑھا لیں، تو بیچ میں ہوتے نا کوئی سائنسدان قسم کے بھی لوگ، بہت عقل والے، ایک خاتون نے کہا 40 دن کے اندر میں ناخن تو کاٹ لیتی ہوں، لیکن وہ کرتی کیا ہوں کہ آدھے کاٹتی ہوں، آدھے چھوڑ دیتی ہوں۔
تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا، میں نے اتنے لیے ہیں، میں آدھے تو کاٹتی ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں نا، ان سے کیا ہوگا؟ تو جی لبوں کے بال کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، یہ اندر ہاتھوں کی بھی اور پاؤں کی بھی، اتنی صفائی کا خیال کسی انگریز نے آپ کو کبھی بتایا جی؟ نہ کیا اس نے نا۔ پھر زیر ناف جو بال ہیں ان کو کاٹنا اور استنجا کرنا، یہ 9 چیزیں ہو گئیں۔ 10ویں فرماتے ہیں کہ شاید کلی کرنا کہا ہو، مجھے یاد نہ رہا، جو انہوں نے روایت کی۔ یہ ساری چیزوں کی صفائی، یہ سب کے سب ہمارے حفظان صحت کے بہترین اصول ہیں۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی جتنی آپ کو چیزیں بتا دے گا نا، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ ہیں، اور سب اللہ کے نبی بتا کے چلے گئے۔ سر پہ بال رکھتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سر کے اوپر بال رکھے اسے چاہیے بالوں کا اکرام کرے، بالوں کا اکرام کرے۔ کیا مطلب؟ بالوں کو صاف ستھرا رکھے، اس میں تیل لگاتا رہے، اس کا خیال رکھتا رہے، کنگھی کرتا رہے موقع بموقع، تو بالوں کا بھی پورا خیال ہونا چاہیے۔ پھر خوشبو کا استعمال، خوشبو اگر اچھی ہو، نسلی ہو، صحیح ہو، تو یہ انسان کے دل اور دماغ کو قوت دیتی ہے۔ یہ خوشبو معمولی چیز نہیں ہے۔ آج دماغ کے اوپر کافروں نے ریسرچ کر کے مختلف قسم کی خوشبوئیں بنا لیں، کچھ ایسی جو فحاشی میں کام آتی ہیں ان کو، کچھ ایسی خوشبو بنا لی کہ انسان اس خوشبو کو سونگھ کر فضول خرچی کی طرف چلتا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں وہ اسپرے کر دیتے ہیں، اور وہاں جو بندہ آتا ہے اس کا دل کرتا ہے اس خوشبو سے کہ میں زیادہ پیسے خرچ کروں۔ اسی طرح اور بہت سارے مقاصد، لیکن اگر خوشبو صحیح ہو، اچھی ہو اور سنت کے مطابق استعمال کریں، دل اور دماغ دونوں کو قوت ملتی ہے، باطنی اعضاء کو قوت ملتی ہے خوشبو سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے چیزوں کو مناسب درجے کا رکھتے تھے، لیکن خوشبو میں اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی اور اچھی سے اچھی خوشبو، قیمتی خریدنا، اچھی استعمال کرنا، اس میں اسراف نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے کسی برانڈ کی وجہ سے اس کو فالتو پیسے دے دینا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ بہت سے لوگ برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں، چیز کی کوالٹی ہونا ہو، برانڈ ہے تو بس ٹھیک ہے۔ پھر غسل کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضروری ہے۔ پھر 4 چیزیں بتائیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ خوشبو کے حوالے سے مردوں کو فرمایا کہ وہ خوشبو لگائیں جو پھیلنے والی ہو، عورتوں کو فرمایا جو پھیلنے والی نہ ہو وہ لگائیں۔ آج کل تو بعض عورتیں ایسی لگاتی ہیں کہ وہ 10 فٹ آگے بھی چلی جائیں تو پیچھے سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ اس عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی ویسی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد قباء کے لوگوں کی تعریف فرمائی، سورہ توبہ کے اندر، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ یحب المتطہرین، پاک رہنے والے۔ صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہاری تعریف آئی ہے، بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہا ہمیں تو اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے، ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی کرتے ہیں، مطلب بہت اہتمام کرتے ہیں صفائی کا۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے تمہیں، پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، اب تو شہروں میں رواج ختم ہو گیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے اس کے حوالے سے بھی ہدایات دیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے، یہودیوں نے، لوگوں نے تانے دیے، یہ تمہارے کیسے نبی ہیں؟ تمہیں پیشاب پخانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ کہا ہاں بالکل بتاتے ہیں، انہوں نے سب کچھ ہمیں سکھایا، ہمیں یہ بھی بتایا کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ رخ بھی نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا بھی ہمارے معاشرے سے معاملہ ختم۔ مدینہ طیبہ میں جس ہوٹل میں چلے جاؤ، مکہ مکرمہ میں جس ہوٹل میں چلے جاؤ، 90% سے زیادہ جو آپ کو کموڈ ملیں گے وہ قبلے کی طرف رخ ہوگا یا پیٹھ ہوگی۔ اور ہمارے اسلام آباد کے اندر بھی یہ بہت کثرت سے ہے، اس کی پرواہ ہی ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ ابھی فلش لگانا ہے، کموڈ لگانا ہے، پیشاب پخانے کی جگہ آپ نے جو بھی بنائی ہے اس کا طریقہ ایسا ہو کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، ویسے بنا لے۔ گھروں میں تعمیرات کے لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں ایسے ہیں
اس پہ غور کرے اور اس کو اچھے طریقے سے تبدیل کرے اس کے رخ کو۔ کہا کہ ہاں ہمیں تو نبی نے بتایا، یہ کوئی شرم کی بات ہے؟ ہم تو بالکل بتاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بتایا قبلے کی طرف رخ نہ کرو پیشاب کے وقت، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کیوں نہ کرو؟ انسان کھانے پینا لکھنا زیادہ تر کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، تو جس سے انسان کھا رہا ہے اسی سے پخانہ بھی صاف کرے۔ تو ایک اچھی فطرت والا، اچھے ذہن والا اس کو پسند نہیں کرتا، اور الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کو منع کیا۔ پتھر وغیرہ تو استعمال اب نہیں ہوتے، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ، اب اس کی جگہ ٹوائلٹ پیپر جو ہے نا، ٹیشو پیپر، اس کی گنجائش ہے، وہ کیے جانے چاہیے، ٹوائلٹ پیپر۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جب لوگ اس طرح کی چیز استعمال کرتے تھے، پانی ہوتا نہیں تھا یا کم ہوتا تھا، دوسری چیزوں کا بھی رواج تھا، ہڈی کے استعمال کو منع کیا کہ استنجے میں ہڈی استعمال نہ کرو صفائی کے لیے۔ کیوں؟ انسانی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے۔ امی عائشہ سے روایت ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ ضروری ہے۔ کوئی بیماری، کوئی عذر، کوئی مجبوری، کبھی کسی وقت، وہ ایک الگ بات ہے، عام ترتیب میں بیٹھ کر پیشاب کرنا یہی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کتنی محبت والے ہیں، کتنی رحمت والے ہیں، قربان جائیے نبی علیہ السلام کی باتوں کے اوپر۔ رحمت للعالمین نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی ہے۔ اب جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں، کتنی سادہ ہماری ضرورت ہے، عام ضرورت ہے، ہر شخص کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیشاب پخانا روکنے سے منع کیا۔ پیشاب کا تقاضا ہو، پخانے کا تقاضا ہو، واش روم جانے کی ضرورت ہو تو کہا پہلے ادھر جاؤ۔ ذرا حدیث سن لیجئے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو قضائے حاجت پیش آ جائے اور نماز بھی کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ اب نماز کی مثال دیکھیے، آپ نے کتنی بڑی بات کر دی۔ اب کتنے دکاندار ایسے ہیں کسٹمر کے لیے جناب 6 گھنٹے واش روم نہیں جاتے، کئی ایسے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں، کئی نوجوان دکان پہ گئے، اب کام پہ لگے ہوئے ہیں، اب رات تک جناب نہ کوئی نماز پڑھنی، نہ وضو، نہ کوئی واش روم کا خیال۔ کئی ایسے ہیں جو دن میں صرف ایک دفعہ جاتے ہیں، اب تقاضے کو روک رہے ہوتے ہیں۔ اب جو شخص اپنے آئے ہوئے پیشاب کو روکے گا، مثانہ کمزور ہوگا، بیمار ہوگا، جوانی تو گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، آخر میں تکلیفیں ہوں گی۔ اسی طرح پخانہ روکے گا تو یہ تو بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں، اتنی مائنیوٹ لیول تک جا کے، اتنی باریک چیزیں، دن رات میرے اور آپ کے استعمال کی چیزیں نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ غسل جنابت کیا کرو۔ غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کو کرنا واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے جنات کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو خوب اچھی طرح دھونا چاہیے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ جب غسل فرض ہو جائے تو ہم کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ حدیث سے مفہوم عرض کر رہا ہوں ایک حدیث کا، وہ غسل جنابت کو جلدی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ غسل جنابت میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہم کن میں ہونا چاہتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ غسل واجب ہو گیا، اب کتنی دیر تک ہمارے پاس گریس پیریڈ ہے؟ اس کی مثال، عشاء ہم نے پڑھ لی ہے، غسل واجب ہو گیا، اب فجر قضا نہ ہو، کیا نہ ہو؟ فجر کی نماز کیا نہ ہو؟ قضا نہ ہو۔ ایک آدمی نے عشاء نہیں پڑھی اور غسل واجب ہو گیا، اب عشاء قضا نہ ہو۔ جس وقت بھی غسل واجب ہو جائے نماز کوئی قضا نہ ہو، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب عورتیں ایام آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے، ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو سردی کا بہانہ تو بڑا مضبوط بہانہ ہے ناپاک رہنے کا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ہر بال کے نیچے فرمایا جنات کا اثر ہو سکتا ہے، گرم پانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بھائی کوئی بھی ترتیب ہے، پورا ماحول کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے سارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو غسل جنابت انتہائی ضروری، اور نماز کوئی قضا نہ ہو، یہ اس کے لمٹ ہے۔
اور اگر کوئی غسل جنابت نہیں کرتا، اس کے اوپر شیطانی اثرات آ جاتے ہیں تو وہ بھی کسی کو ملامت نہ کرے، خود ہی ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی تلقین فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دھوپ میں گرم کیے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو، یہ بیماریوں کا سبب ہے۔ کون سے پانی سے جی؟ دھوپ سے جو گرم ہوتا ہے نا، ہاں اگر ٹنکی ڈھکی ہوئی ہے اور وہ اس کی ہیٹ اندر پہنچ گئی، وہ الگ ہے۔ جو ڈائریکٹ سورج پڑ رہا ہے نا، انگریز جو ہے نا وہ نہاتے تھے، سن بات لیتے تھے اور ساحل سمندر کے اوپر، تو ان کو بہت ساری بیماریاں آئیں۔ انہیں پھر جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ بھئی اس طرح ڈائریکٹ گرم دھوپ میں جو پانی ہو گیا، سوئمنگ پول کا ہے، سمندر کا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس پہ پوری ریسرچ آ چکی ہے، اس کے لیے انہوں نے دوسری تیاریاں کر لی ہیں۔ تو یہ تو آج انہوں نے مار کھا کے ریسرچ کر کے پتہ لگا نا، لیکن نبی علیہ السلام تو 1400 سال پہلے بتا گئے۔ ہاں باقی کسی اور چیز سے، آگ سے گرم کیا، گیس سے گرم کیا، کوئی اور چیز ہے الیکٹرک سے گرم کیا، تو وہ سب ٹھیک ہے۔ تو آج جتنی باتیں بتائی ہیں اور یہ جو گزشتہ کئی بیان ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میرے اور آپ کے ہر وقت کے استعمال کی ہیں، ضرورت کی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو سنت کے مطابق زندگی آ گئی۔ پیشاب پخانہ تو کون نہیں کرتا، سارے ہی کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق کر لیں، عبادت ہو گئی۔ کوئی نیک بننا مشکل تو نہیں ہے۔ جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان کو سنت کے مطابق ہے، نیک ہو گئے۔ کوئی توپ تو نہیں چلانی، ایک راستہ بن گیا۔ ہاں جو سب سے زیادہ نیکی میں مشکل چیز ہے نا، معاملات کے اندر کھڑا ہونا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔